بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ آج کے کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 تک کی تفسیر پڑھنے والے ہیں۔ تو کل ہم نے ان آیتوں کا ترجمہ اور ان آیتوں کے الفاظ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو آج ہم جو ہے ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے۔ اچھا، پیچھے کا کسی کو کچھ یاد ہے کہ لاسٹ ویک ہم نے کیا پڑھا تھا، کن لوگوں کا ذکر چل رہا تھا اور کیا بات چل رہی تھی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سب منافق کے بارے میں۔ منافقوں کی حرکتیں بتائی جا رہی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگ کیا کرتے تھے، کیا چیز ان کے لیے مشکل ہوتی تھی۔ ان کے لیے سب سے مشکل تھی یہ بات کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کا کہنا مانیں، اور ان کے لیے مشکل تھے وہ اعمال، وہ باتیں جو ذرا سخت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاد میں جانا، اپنی جان کی قربانی پیش کرنا، اسی طرح ہجرت کرنا، اپنے گھروں کو چھوڑ دینا اللہ کے واسطے، اسی طرح اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا، یا اپنے ان فیصلوں پر، ان معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروانا جن میں ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہو، جانی یا مالی نقصان ہو رہا ہو۔ یہ سب چیزیں ان کے لیے بڑی مشکل تھیں، یہ سب چیزیں ان کو بڑی گراں گزرتی تھیں۔ ان سے یہ ہوتا نہیں تھا کہ وہ پوری اطاعت کریں، وہ پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دیں۔ اسی لیے لاسٹ ویک جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وہ بڑی سخت تھی اور بڑی اہم تھی، اس اعتبار سے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ہرگز ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک یہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں فیصلے آپ سے نہ کروایا کریں، یہ ڈیسیژن جو ہے، وہ ججمنٹ جو ہے وہ آپ سے نہ لیا، آپ کو جج نہ مان لے، حتی یحکموک، آپ کو جج نہ مان لے اس وقت تک۔ اور پھر نہ صرف جج مانے بلکہ آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کی طرف سے ان کے دل میں کوئی تنگی، کوئی پریشانی بھی نہ ہو، پورے دل کے ساتھ، سچے دل سے، خوش دلی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو پورا پورا جھکا دیں، سر تسلیم اپنا خم کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ اسی کے بعد سے کنیکٹڈ ہیں یہ آیات، وہیں سے یہ ذکر چل رہا ہے، کوئی الگ سی آیتیں نہیں ہیں، یہ اسی کے بعد سے ہیں یہ آیات، تبھی سمجھ میں آئیں گی جب ہمیں پچھلا یاد ہوگا، پیچھے والی آیتیں جب ذہن میں ہوں گی تب۔ اب دیکھیے آگے یہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان کے اوپر، لکھ دینے سے مراد یہ ہے کہ ہم لازم کر دیتے، ضروری کر دیتے ان کے لیے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنی جان لے لو اپنے ہاتھوں سے، یا پھر اس کا دوسرا مطلب ہے انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرو، دونوں مطلب ہی اس سے مراد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ انفسکم اپنے آپ کو یعنی اپنی جان کو، اور انفسکم اپنے لوگوں کو یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو قتل کرو۔ اگر ہم اس طرح کا کوئی قانون ان کے لیے لے آتے، اگر ہم اس طرح کی کوئی بات ان کے اوپر فرض کر دیتے، یا او اخرجوا من دیارکم، یا یہ ہم لازم کر دیتے ان کے لیے کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو نہیں کرتے یہ لوگ اس کو مگر ان میں سے بہت تھوڑے۔ اب ایسی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں منافقوں کے لیے
کہ یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا اگر ہم حکم دے دیتے یا ان کو گھروں سے نکلنے کا ہم حکم دے دیتے تو یہ نہیں کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہی کر پاتے۔ بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے زمانے میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو تبھی تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ دراصل انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا جرم کیا تھا، اور شرک بھی کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے اللہ سے ملاقات کی خاطر گئے تھے طور سینا پہ، تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑا بنایا، ایک گائے کا بچہ، اور اس کی عبادت شروع کر دی، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو جن لوگوں نے یہ جرم انجام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ تم اب اس وقت تک معاف نہیں کیے جاؤ گے جب تک تم اللہ کے لیے توبہ کرو سچے دل سے، اور توبہ تمہاری تبھی قبول ہوگی جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یعنی جن لوگوں نے شرک کیا ہے تم ان کو قتل کر دو گے۔ اتنی بڑی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے جرم کی دی تھی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں مدینے کے منافقین کے لیے بطور امیجنری سچویشن کے بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر یہ حکم نافذ کر دیں، ان لوگوں کے جرم کی وجہ سے، رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، رسول کا فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے، اگر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیں، یہ لازم کر دیں، یہ قانون بنا دیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی یا پھر اپنے آپ کو ہی تم قتل کر لو، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اپنے مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو ما فعلوہ الا قلیل منہم، نہیں کرتے یہ لوگ ایسا مگر ان میں سے بہت تھوڑے۔ تو یہاں ایک کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے ان کو، نہ ہی یہ کوئی قانون بنایا گیا ہے، ایک بس اللہ تعالیٰ ان کی حرکت کو، ان کے مزاجوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے احکام نہیں مانتے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو انسان اللہ کی راہ میں بڑے قدم اٹھانے کے قابل کب ہوتا ہے؟ جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ماننے والا ہو، جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فالو کرنے والا ہو۔ یہ بڑے قدم ہے نا اللہ کی راہ میں، اپنی جان پیش کر دینا، اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دینا، یا اپنا گھر اللہ کی خاطر چھوڑ دینا، یہ بڑے بڑے قدم ہیں، یہ بڑی بڑی قربانیاں ہیں، یہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ فیصلے انسان کب لے گا، کب لینے کے قابل ہوگا؟ کب ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے، سب کچھ دینے کے قابل ہوں گے؟ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانیں گے، جب ہم چھوٹی چھوٹی اطاعتوں کو، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے، اس وقت ہم اس قابل بنیں گے کہ ہم بڑے قدم اٹھا سکیں اللہ کی راہ میں۔ ورنہ ہماری اگر بیس ہی مضبوط نہ ہو، فاؤنڈیشن ہی ہماری کمزور ہو، تو بڑی عمارت اس پر نہیں بن سکتی۔ انسان جب اطاعت کی راہ میں آتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی راہ میں آتا ہے، تو اس وقت اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کرنی ہوتی ہے، چھوٹی چیزوں کو بھی اہمیت دینی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی اطاعتوں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی امپورٹنس دینی ہوتی ہے، تاکہ انسان بڑے لیول تک پہنچ سکے، تاکہ انسان وہاں تک پہنچ سکے جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے، چھوٹی اطاعت اگر نہیں ہوگی تو بڑی اطاعت بہت مشکل ہو جائے گی، بہت دیر سے ہوگی، بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ کر لیتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باتیں بتا رہے ہیں، اگر یہ لوگ یہ کر لیتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا، خیر کا باعث ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے قدم جمانے کے لیے زیادہ شدید ہوتا۔ تثبیت کل بتائے تھے میں نے مانے کہ ثابت قدمی کو کہتے ہیں، قدم جمانے کو کہتے ہیں تثبیت۔ تو قدم جمتے کب ہیں انسان کے؟ بڑے بڑے قدم رکھنے سے قدم نہیں جمتے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ چل رہے ہوں جہاں پہ ہمیں قدم جما جما کے چلنا ہو، تو ہم اگر بڑے بڑے قدم رکھیں گے وہاں تو پھسل جائیں گے، ہمارا پیر پھسلے گا اور ہم گر جائیں گے۔ تو قدم جمانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھا جائے، ان کو فالو۔ ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
وہ پہلے دن سے تو بھاگنے نہیں لگ جاتا, دوڑنے نہیں لگ جاتا, وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہے, چھوٹے چھوٹے قدم, دھیرے دھیرے, ہلکے ہلکے, پھر وہ مکمل چلنے لگتا ہے. کوئی جب ریس پہ دوڑنے کے لیے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, شروع سے ہی بھاگنا نہیں شروع کر دیتا, بلکہ وہ پہلے دھیرے دھیرے چلتا ہے تاکہ اس کا اسٹیمنا جو ہے وہ بڑھے اور پھر وہ تیز دوڑنے کے قابل ہو جائے. تو ایسے ہی اللہ کی راہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جب ایک انسان آتا ہے, اپنے کو لانے کی کوشش کرتا ہے, تو قدم جمانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی خیال رکھیں, چھوٹی چھوٹی اطاعتوں کا بھی خیال رکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہم اہمیت دیں اور ان کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. تب بڑی چیزوں کی طرف ہماری راہ کھلے گی, راستہ کھلے گا, ورنہ ہم گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کنارے کنارے پہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, ان کے لیے خطرہ بنا رہتا ہے ہر وقت, کبھی بھی وہ اس کنارے سے لڑک سکتے ہیں باہر کی جانب. آپ دیکھیے, سوچیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی چھت کے کنارے کنارے پہ چل رہا ہو, بیچ میں نہیں چل رہا ہو, تو بہت چانسز ہے نا اس بات کے کہ وہ نیچے گر پڑے گا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یعنی کبھی کوئی مشکل آتی ہے, کبھی کوئی دھکا لگتا ہے تو وہ نیچے گر پڑتے ہیں, وہ رہتے ہی نہیں ہیں باقی. تو یہ منافقوں کی کنڈیشن ہے, منافقوں کی حالت ہے کہ اتنا بڑا حکم اگر اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے کہ تم اپنی جانیں پیش کر دو اللہ کے لیے, اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو ما فعلوه الا قلیل منہم, نہیں کرتے یہ لوگ ایسا مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہی ہیں جو ایسا کرتے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون, بہتر پھر کیا ہے ان کے لیے کہ یہ وہی کریں جس کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے, جس کی ان کو نصیحت کری جا رہی ہے. لکان خیر لہم, وہی ان کے لیے بہتر ہوگا, اور واشد تثبیتا, ان کی ثابت قدمی کے لیے زیادہ شدید ہوگا, زیادہ اچھا ہوگا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور تب ہم ان کو دیں گے اپنے پاس سے ایک اجر عظیم, بہت بڑا اجر. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور ہم ان کو دکھا دیں گے سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ اور اجر عظیم انسان کو کب ملتا ہے؟ جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلی. اب اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی اہم ہے. سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی, سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں, ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. دن میں کتنی دفعہ ہم سب سے زیادہ جو ریپیٹ کرتے ہیں نا وہ سورہ فاتحہ کو ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اور الفاظ ایسے نہیں ہیں جو دن میں زیادہ مرتبہ دہراتے ہوں اللہ کے ذکر میں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بتایا بھی ہے مثانیہ, یہ بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے. تو اس سورت میں ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, صراط مستقیم دکھا. صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو یہ آیتیں جو اب ہیں یہ اسی سورہ فاتحہ کی آیتوں سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھیے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور ایسے لوگوں کو ہم سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. اب آگے انعم اللہ علیہم کی تفصیل آ رہی ہے, انعمت علیہم کی تفصیل آ رہی ہے. کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا, جن کو ہم مانگتے ہیں, جن کے راستے کا ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں؟ دراصل میں وہ لوگ ہیں کون, وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے آیت نمبر 69 میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کا کہنا مانتا ہے, والرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے, ان کی اطاعت کرتا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ کن لوگوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو انعام اللہ علیہم ہیں, جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے, ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا, ان کو ان کے ساتھ کمبائن کر دیا جائے گا, ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اس راستے پر چل پڑے ہیں جو ان کا راستہ ہے, اگرچہ وہ ابھی ان کے جیسے آگے نہیں پہنچے ہیں, ان کے جیسے وہ دوڑ نہیں رہے ہیں اس راستے پر, منزل ان کو نہیں ملی ہے, لیکن ہاں راستہ انہوں نے والا پکڑ لیا ہے, ٹریک انہوں نے پکڑ لیا ہے. اب اگر وہ منزل پر پہنچ نہ بھی پائیں, اگر وہ ان لوگوں کو پکڑ نہ بھی پائیں اپنی زندگی میں,
تو اللہ تعالیٰ ان کے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کو ان لوگوں کا ساتھ دے دے گا. کون ہیں وہ لوگ؟ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں, 4 طرح کے لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص لوگ ہیں, خاص لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں, یہ لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا. یہ لوگ صراط مستقیم پر چل کر اپنی زندگی کو ہدایت یافتہ بنانے والے لوگ ہیں. سب سے پہلے نمبر پر من النبیین, نبی ہیں. نبی کون؟ انسانوں میں سے سب سے بہترین لوگ. اللہ کے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں ان میں سب سے اونچا لیول نبی کا ہوتا ہے. اس لیول تک ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا, ہر انسان نہیں پہنچ سکتا. ہم اگر چاہیں کہ ہم نبی بن جائیں, خود سے ہم نہیں بن سکتے. اللہ ہی وہ اپوائنٹ کرتا ہے کسی نبی کو, کسی کو نبی بنانے کے لیے. اور اب تو کوئی بن بھی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے, اور اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس لیے نبیین دنیا میں سب سے عظیم اور سب سے زیادہ مرتبے والے لوگ, سب سے اونچے لیول والے لوگ, صراط مستقیم پر سب سے آگے بڑھ کر چلنے والے لوگ, وہ نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. دوسرے نمبر پر والصدیقین, وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہوں, وہ لوگ جو تصدیق کرنے والے ہوں نبیوں کے, وہ لوگ جو اللہ کے راستے کو سچائی کے ساتھ اپنانے والے ہوں. تو یہ صدیق جو ہے یہ نبیوں کے بعد دوسرا مقام ہے, اور نبوت سے قریب تر ہے یہ مقام. یہ کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا. کیسے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا؟ ہمیں یہ بھی پتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے حضرت مریم علیہ السلام, وہ نبی نہیں تھی, لیکن ہاں وہ صدیقہ کے مرتبے پر فائز تھی, وہ صدیق تھی. وَأُمُّهُ صدیقہ, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی ماں صدیق ہے, نبوت سے قریب تر. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کیسے کوئی صدیق بن سکتا ہے؟ تو صدیق کے ایک معنی تو میں نے آپ کو کل بتائے تھے, وہ جو سچ بولنے والا ہو ہمیشہ, جس کی زندگی ہمیشہ سچ پر گزرتی ہو, ہر چیز میں وہ سچا ہو, اپنی زندگی میں سچا ہو, آس پاس کے معاملات میں وہ سچا ہو, اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں میں سچا ہو. کیا وعدے کرنے ہیں ہم اللہ سے؟ سب سے پہلا وعدہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں, اس کو رب ماننے کا وعدہ. اپنی اس زندگی سے پہلے ہی ہم نے وہ وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو جمع کر کے پوچھا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا شہدنا, کیوں نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم نے آپ کو رب مانا ہے. تو یہ جو پہلا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کو رب ماننے کا, کہ اس وعدے کو سچا کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد دنیا میں جو ایک انسان اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتا ہے, ایک مسلمان جب اسلام لاتا ہے انٹینشنلی, تو وہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایک میثاق اور ایک وعدہ اور ایک کووننٹ میں بن جاتا ہے, ایک عہد و پیمان وہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ, ہم نے تیری شریعت کو فالو کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو وہ لوگ اس وعدے کو بھی سچ کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر صدیق کے معنی یہ ہے کہ نبی جب ان کے سامنے کوئی دعوت پیش کرتا ہے, نبی جب ان کے سامنے کوئی پکار لگاتا ہے, کوئی بات کہتا ہے, تو وہ اس کو بغیر اپنی عقل لگائے, بغیر کچھ سوچے سمجھے کیا کہتے ہیں کہ اے نبی, اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے سچ ہی کہا, بالکل ٹھیک بات کہی ہے آپ نے. گویا کہ ان کی جو فطرت ہے, ان کی جو نیچر ہے, اس سے وہ پہلے سے اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے, نبی کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے. ان کے اندر سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نبی آئے, کوئی اللہ کی طرف بلانے والا آئے, اور ہم اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں صدیق. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق کب بنے, کیسے بنے؟ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہلی بار میں مان لیا. ان کو لگا کہ جیسے یہ ان کے اپنے دل کی آواز ہے, ان کو لگا کہ جیسے یہ خود ان کے دل سے خواہش ہو رہی تھی کہ کوئی یہ بات کہے اور وہ اس کو مان لے, بغیر کچھ سوچے سمجھے, بغیر رکے, بغیر کسی قسم کی تردد کا اظہار کیے ہوئے انہوں نے مان لیا, وہ صدیق ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ سنایا, بڑا واقعہ تھا نا وہ, ایک معراج ہوئی ہے, رات میں سفر ہوا ہے, مکے سے جو ہے مسجد اقصیٰ لے کر جایا گیا ہے, اور مسجد اقصیٰ سے پھر 7 آسمانوں کی سیر ہوئی ہے اللہ سے,
اور اللہ کے نبیوں سے وہاں پر ملاقاتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بطور گفٹ کے دی ہیں. تو یہ سب واقعات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو سنائے تو وہ تو بالکل آپے سے باہر ہو گئے. وہ کیا کہنے لگ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں, یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں, دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں, عقل سے پرے باتیں ہیں ان کی. یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے ہوش حواس میں نہیں کہہ رہے ہیں. کیسے کوئی شخص ایک رات میں مکے سے مسجد اقصی جا سکتا ہے, کیسے کوئی شخص ایک رات میں آسمانوں کی سیر کر کے آ سکتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ واحد انسان تھے, جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بالکل سچ ہوگا, وہ بالکل سچے ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں. وہ تو اس سے بڑی بات بھی کہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے, فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھے وحی دے کر جاتا ہے, اللہ کی آیات دے کر جاتا ہے. تو ہم تو اس بات کو بھی مان رہے ہیں جب, تو پھر یہ ماننے میں ہمیں کیا مذائقہ ہوگا. لہٰذا اسی وقت سے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ صدیق, تصدیق کرنے والے. صدیق ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والے, حق کا ساتھ دینے والے. تو من النبیین والصدیقین. اب ان کے مرتبے کے جو لوگ بھی ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ صدیق کہلائیں گے. جو ایسے لوگ ہوں گے جن کی فطرت اور جن کی نیچر خود بخود اسلام اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے گی. وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, جب جب ان کو حق کی بات سنائی جائے گی تو ان کا دل اس حق کو تسلیم کرے گا اور اس کو قبول کر لیں گے وہ لوگ. یہ دوسرا مرتبہ ہے صراط مستقیم پر چلنے والوں کا. نبیوں کے بعد صدیقوں کا مرتبہ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر آتے ہیں الشہدائی, وہ لوگ جو گواہی دینے والے ہوں, جو شہادت دینے والے ہوں. اب اس کے بھی 2 معنی ہیں. شہادت دینا مطلب کسی بات کی گواہی دینا, لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر شہادت دینے والا کون ہوتا ہے؟ شہید کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی جان پیش کر کے اپنے سچا ہونے کی گواہی دے دی ہو. کوئی شخص کسی پرپز میں, کسی مقصد کی خاطر اپنی جان دے دے تو اس کا مطلب وہ اس مقصد میں بالکل سچائی کے ساتھ لگا ہوا تھا. سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا جان اور مال, انسان کے لیے بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, مال اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جان. تو اگر کسی مقصد اور کسی پرپز کی خاطر, کسی مشن کی خاطر کوئی انسان اپنے جان اور مال دینے لگ جائے تو وہ کیا ہے؟ گویا کہ شہید ہے. وہ اپنی جان اور مال سے اس بات کی گواہی دینے والا ہے کہ میں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے دعوے کو نہ صرف زبانی حد تک محدود رکھا بلکہ اس کو میں نے دل سے تسلیم کیا ہے. میں نے اس کی شہادت اپنے عمل سے بھی دی ہے, اپنے ایکشن سے بھی دی ہے. تو یہ ہوتے ہیں شہداء. تو اگرچہ ان کو صدیق والا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا, یہ تھوڑی دیر کر دیتے ہیں ایمان لانے میں, یہ بعد میں ایمان لاتے ہیں اپنی قومی غیرت اور حمیت کی وجہ سے, لیکن اپنے عمل سے یہ ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, شہداء ہو جاتے ہیں, یہ شہید ہونے والے ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو یہ تیسری قسم آ گئی, کن کی؟ انعم اللہ علیہم کی, جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور چوتھی قسم والصالحین, یہ بیس لائن ہے. صالحین, صالح نیک انسان. صالح کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ صالح وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر جگہ پر اپنی زبان اور اپنے عمل سے نیک کام کرے, وہ صالح ہے. اس کی زبان اور اس کا عمل, اس کا ایکشن اور اس کا قول, یہ دونوں چیزیں کبھی بھی لڑکھڑانے نہ پائیں, کبھی بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائیں, کبھی بھی وہ غلط کام نہ کرے, وہ برا کام نہ کرے, وہ برائی میں مبتلا نہ ہو. وہ ہے صالحین, وہ صالح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے, جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے. اب اس سے نیچے درجے کے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے ہیں. وہ ہم سب ہوں گے کہ برے عمل بھی ساتھ ساتھ اچھے عملوں کے جب توفیق ہوئی, دل میں جذبہ پیدا ہوا, اچھے عمل کر لیے, اللہ کی فرمانبرداری کر لی, لیکن پھر شیطان نے بہکایا, پھر نفس غالب آیا, پھر جو ہے قدم لڑکھڑائے, پھر جو ہے نظریں پھر گئیں اللہ کی طرف سے تو برے اعمال کر لیے, لیکن پھر توفیق ہوئی اچھا عمل کرنے کی تو اچھا ہے. تو یہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی کوشش کرتے ہیں, اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ملا دیں گے. کن لوگوں کے ساتھ؟ ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ.
ان چاروں کیٹیگریز میں ان کو بھی شامل کر دیا جائے گا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرما دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور کتنے بہترین ہیں یہ ساتھی, کتنے ایکسلنٹ ہیں یہ لوگ, کتنے زیادہ حسین ہے یہ دوستی, یہ ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کر دیں گے اطاعت کرنے والوں کو, ان چار قسم کے لوگوں کا ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اس کی محبت کے ساتھ کر دیں گے. یعنی مثال کے طور پر ہمیں جن لوگوں سے محبت ہوگی, جس ٹائپ کے لوگوں سے محبت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہی آخرت میں کر دیں گے, ان کے ساتھ ملا دیں گے. تو جب یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی تو صحابہ کرام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی. وہ اتنے زیادہ خوش تھے کہ کبھی ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت کرتے تھے سچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر ہم زیادہ ان کے مرتبے تک نہ بھی پہنچے, اگر ہم ان کا حق, ان کی اطاعت کا حق مکمل طور پر ادا نہ بھی کریں, تو ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہمیں لے جائے گی وہاں تک. لیکن پھر اس میں ایک اور چیز شامل ہے, عمل کے ساتھ محبت پروو ہوتی ہے. محبت اگر صرف دعوے کی حد تک ہو, صرف عقیدت کی حد تک ہو, تو وہ اصل محبت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قیامت میں آپ کے ساتھ, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کوئی کام کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مانگو, تم کیا مانگتے ہو آج؟ تو اس نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کچھ اور مانگو. اس نے کہا کہ نہیں, مجھے تو بس یہی چاہیے, جنت میں آپ کا ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر تم کثرت السجود, سجدے کثرت سے کیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اگر صرف زبانی ہو اور وہ عمل ہمارا اور ہمارا جو کام ہے وہ اس محبت کو پروو نہ کرتا ہو, اس کو ظاہر نہ کرتا ہو, تو پھر وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو محبت وہ ہے اصل جو ہمیں عمل تک پہنچائے, اللہ کے رسول کی سچی اطاعت تک پہنچائے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور پھر ایسے لوگوں کا ساتھ اور ایسے لوگوں کی دوستیاں اور ایسے لوگوں کی معیت اور ان کی کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگی. تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام فرما دے. آگے فرمایا اللہ نے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ, یہ فضل ہے اللہ کا, یہ کوئی بندوں کی اپنی کمائی نہیں ہے, اپنے ہاتھ پہ نہیں ہے کسی کے کہ کوئی ان مقامات کو حاصل کر لے. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک الگ سے چیز ہے, ایکسٹرا چیز ہے, ایک بونس ہے, فضل ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور کافی ہے اللہ جاننے والا. کس بات کو جاننے کے لیے کافی ہے اللہ؟ اس بات کو جاننے کے لیے کہ اس نے کس بندے میں کتنی صلاحیت رکھی تھی اور اس نے کتنا عمل کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص الگ الگ صلاحیتوں کا مالک ہے, الگ الگ ہمارے پیٹرنز ہیں جن کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے, اللہ کو پتا ہے کہ کس بندے میں صدیق بننے کی صلاحیت تھی لیکن اس نے وہ مقام حاصل نہیں کیا, وہ بہت نیچے رہ گیا. اللہ کو پتا ہے, اور اللہ کو پتا ہے کہ کس بندے میں بالکل بھی صلاحیت نہ تھی لیکن اس نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے پورا عمل کیا. تو ہر بندے کی صلاحیتیں الگ ہیں اور عمل کا میدان مختلف ہے, الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ, کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے, اپنے پیٹرن کے مطابق عمل کرتا ہے, اپنی ایبیلٹی کے مطابق عمل کرتا ہے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے کسی بھی شخص پر وہ تکلیفیں نہیں ڈالی جو کہ اس کی وسعت سے باہر ہو. ہر شخص کی ایبیلٹی اور وسعت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ اپنی وسعت کے اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک شخص کی صلاحیت عمل کرنے کی ہے 100 درجہ, ٹھیک ہے, 100% وہ کر سکتا ہے. اب اگر وہ 25 پر رہ جاتا ہے یا 30 پر رہ جاتا ہے تو پھر اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق بہت کم عمل کیا ہے. لیکن ایک شخص کی ایبیلٹی ہی 25 ہے, وہ صرف 25 تک ہی عمل کر سکتا ہے, 25 درجے تک,
تو اگر وہ صرف 25 تک کر رہا ہے تو وہ اپنے حساب سے 100% ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہر بندے کی صلاحیت ہم دیکھیں کہ ہماری اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت دی ہے, کتنی صلاحیت دی ہے, ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ہم ان چاروں مقامات میں سے, ان چاروں کیٹیگریز میں سے کن میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ماحول, ہماری ذات, ہماری اندر کی کمزوریاں یا طاقت اتنی اس درجہ ہے کہ ہم ان درجوں کو پا سکتے ہوں. اگر ہے اور ہم ان درجوں تک نہیں پہنچ رہے ہوں تو پھر ہماری یقیناً پکڑ ہوگی, اور اگر نہیں ہے اور ہم ان درجوں تک پہنچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں پر بخش دے گا. وکفا باللہ علیما, اور یہ چیز صرف اللہ کے علم میں ہے, کوئی کسی کا نہیں جان سکتا, کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو یہ کر سکتے ہیں اور یہ ایسا نہیں کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس طریقے سے کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی صلاحیتیں الگ الگ رکھی. تو یہ آیتیں ہوئیں, جن میں سے پہلی والی 2 آیتیں جو ہم نے پڑھی وہ کن کے بارے میں تھی؟ منافقوں کے بارے میں تھی. 3 آیتیں, وہیں سے اوپر سے وہ تذکرہ چل رہا تھا کہ منافق جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ان کو اتنا بڑا حکم دے دیا جاتا تو یہ تو بالکل بھی نہیں کرتے, یہ تو بالکل ہی قلیلوں میں ہم بہت تھوڑا کرتے. لیکن اگر یہ یہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کر لیں جن کی ان کو نصیحت کری جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے خیر ہے, بہتر ہے, اجر عظیم ہے, اور یہی چیز ان کو صراط مستقیم کی طرف لے جائے گی. اب دیکھیے آج والے سبق سے ہمیں کچھ اور باتیں پتہ چلتی ہیں. کیا ہے وہ باتیں؟ کہ اللہ کی اطاعت جو شخص کرتا ہے, یہ جو پہلی والی بات ہم نے پڑھی نا کہ منافقوں کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون بنا دیتے, یہ لازم کر دیتے کہ اپنے آپ کو تم مار ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو, تو یہ بھی نہ کرتے. تو اللہ کی اطاعت جب ہم کرنے لگ جاتے ہیں, جب ہم اللہ کے بن جاتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, اپنے آپ کو جب ہم اسلام لانے والا کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے چکا دیں. ہم اپنی ہر بات کو, اپنی مرضی کو, اپنی خواہشات کو, اپنے ہر عمل کو, اپنی ہر سوچ کو, اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو اللہ کی خاطر قربان کر دیں, اور ہم تیار ہو جائیں انکنڈیشنل ورڈکٹس کو بھی فالو کرنے کے لیے. ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے گا کہ تم اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دو, تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہونے چاہیے. یہ بات اس سے پتہ چل رہی ہے. یہاں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہے, لیکن ہاں ایک بتانا چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ انقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم. اگر کبھی یہ موقع بھی آ جائے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا اپنے آپ کو, اپنی جان کو اس کے راستے میں دے دو یا اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دو, تو اس کے لیے بھی ایک مسلمان کو تیار ہونا چاہیے. اس کا حقیقی ایمان اس بات پر ہی منحصر ہوگا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت ہے جو کہ آخری درجے کی اطاعت ہے. اور کیا پتہ چلا ہمیں پتہ چلا ان سب آیتوں سے جو آج ہم نے پڑھی, جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ بہت اہم ترین چیز ہے. بار بار اطاعت رسول کا ذکر آیا یہاں بھی اور پہلے بھی, کہ رسول کی بات مانو, رسول کی بات مانو, رسول کی بات مانو. تو یہ رسول کی اطاعت اصل میں ہے کیا؟ کیوں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں, کیوں ہم ان کو فالو کریں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ ایک ایسے انسان ہے دنیا میں جو اللہ کی آیات کو, اللہ کے قرآن کو ہمیں فالو کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کرنا کیسے ہے. مثال کے طور پر اللہ نے ایک قانون کی کتاب تو اتار دی, یعنی قرآن مجید, لیکن ایک نمونہ اور ایک کوئی ایسی ذات بھی تو ہونی چاہیے تھی, کوئی ایسی شخصیت جو ہمیں عمل کر کے دکھائے کہ کیسے ان آیتوں پہ عمل کرنا ہے, کس کنڈیشن میں کس آیت کو کس طرح سے لینا ہے. تو اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ دونوں کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کی ذات اور اللہ کا حکم اور رسول کا حکم, رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. تو رسول گویا کہ چلتا پھرتا قرآن ہے. جس طرح ہم قرآن کی بات کو مانیں گے تو رسول کی بات ہمیں بتائے گی کہ قرآن کی بات کو ہمیں کس طریقے سے لینا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے ہم کیسے رسول کی اطاعت کریں؟ تو ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے رسول کی سب سے پہلے اطاعت کری. وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. وہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے؟ اس کے ہمیں بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرتے تھے.
وہ سر جھکا کے ان کی بات کو سنتے تھے, وہ سر جھکا کے ان کے فیصلوں کو مانتے تھے, وہ سر جھکا کے ان کی سنتوں کو فالو کرتے تھے. وہ ان کی محبت میں اس درجہ کی رفتار تھے کہ وہ ان چیزوں کو بھی فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے جو کہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. کتنے صحابیوں کے بارے میں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بار ملتا ہے کہ وہ جا رہے تھے سفر میں, تو ایک جگہ انہوں نے اپنی سواری روکی اور اتر کے گئے, اور ایک جگہ پہ جا کے اکڑو پاؤں بیٹھ گئے, اور پھر واپس آئے اور اپنی سواری پہ بیٹھ کے چلنے لگے. لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے پہ جا رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر ضرورت پیش آئی تھی, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی حاجت پیش آئی تھی, تو آپ اسی طرح سے اتر کے گئے تھے اور آپ نے وہاں استنجا فرمایا تھا اور پھر واپس آئے تھے. تو میں نے آپ کے اس عمل کو محبت میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت میں اس عمل کو میں نے فالو, ضروری نہیں تھا حالانکہ ان کے لیے یہ کرنا, لیکن محبت اتنی کہ ہر عمل کو اتنا زیادہ وہ فالو کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. تو ہمیں بھی ان چھوٹی چھوٹی اطاعتوں میں, چھوٹی چھوٹی سنتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. بسا اوقات بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے, یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے دین. ایسے تو کہ سونے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کرو, واش روم جانے میں بھی, واش روم میں بیٹھنے میں بھی, چھوٹی چھوٹی چیز چلنے میں بھی, کپڑے پہننے میں بھی. تو یہ سب کیا ہے, ان کو اگنور کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ, چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھی کریں تو کیا ہوا. تو یہ چیز کیا کرتی ہے انسان کو بڑے اعمال کو کرنے سے بھی بسا اوقات روک دیتی ہے. جیسے سنتیں ہوتی ہیں نا, نماز کی سنتیں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ تاکہ فرض کی حفاظت ہو سکے. جو شخص سنتوں کا پابند ہوگا تو وہ فرض تو پڑے گا ہی. اگر کبھی اس سے سنتیں چھوٹ بھی جائیں کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی غفلت کی وجہ سے, کبھی دل نہیں چاہنے کی وجہ سے, تو فرض کی تو اس کی پابندی رہے گی. لیکن جو شخص سنتیں چھوڑنے کا بھی عادی ہو جائے, شروع کی اور بات کی, تو کیا ہوگا اس سے؟ اس کی جرت اور اس کی ہمت پھر اس کو کسی دن فرض بھی چھڑوا دے گی. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں اطاعت کی ہوتی ہیں وہ ہمیں بڑے بڑے عمل کرنے کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں, آسانی پیدا کرتی ہیں. تو اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اطاعت کرنی ہے, بڑے لیول تک خود کو پہنچانا ہے, اگر ہمیں ان لوگوں کے لیول تک خود کو پہنچانا ہے, صدیقین, ظاہر نبی تو ہم نہیں ہو سکتے, صدیقین, شہداء اور صالحین کے لیول تک, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یطیع اللہ والرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. اطاعت ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول کیسے عمل کرتے تھے. پتا ہمیں کیسے چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر, آپ کی سنت کو پڑھ کر ہمیں پتا چلے گا. تو قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں ایک طرف, اللہ کی کتاب تو ہم پڑھ رہے ہیں, وہیں دوسری طرف ہمیں ایک اور چیز جس کو تھامنا ہے, جس کو پکڑنا ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو کہیں نہ کہیں سے آپ سیرت کو بھی پڑھنا شروع کریں, سیرت کو جاننا شروع کریں, اللہ کے رسول کی زندگی کو جاننا شروع کر دیں. دنیا کی سب سے بہترین زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان اور بہترین شخصیت اور بہترین کردار اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کی سنتوں کو فالو کرنے میں, ان کے لائف اسٹائل کو اپنانے میں ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی موقع پر اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائیں تو ہمیں دل میں ایک احساس کمتری پیدا ہو, ہمیں لگے کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہیں. ہرگز نہیں. ہمیں تو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے ایک ایک سنت کو فالو کرنے میں, کیونکہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ ماڈسٹ اور سب سے زیادہ بہترین انسان کی سنت ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو اس لیے ٹھیک ہے, مطلب خود کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, مطلب کسی چیز کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا, مطلب خود کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے. ہاں, ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا, زندہ کرنے کا مطلب کوئی ایک سنت لوگ چھوڑ چکے ہوں, ٹھیک ہے, اس پر عمل نہیں کرتے ہوں, اس کو لوگوں نے بھلا دیا ہو, جو اس کو زندہ کرے گا یعنی اس کو ایسے حالات میں کرے گا جب لوگ نہیں کرتے ہوں, تو اس نے گویا کہ بہت بڑا اجر اس کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں جو ہیں, یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کہاں تک لے جائیں گی؟ بڑی اطاعت تک لے جائیں گی. اور بڑی اطاعت کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ. اس قربانی کے جذبے کے بغیر بڑی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی.
تو اسی لیے منافقوں سے کہا گیا تھا نا کہ اپنی جان بھی دے دو اور اپنے گھروں سے بھی نکل جاؤ. اگر یہ کہا جاتا تو یہ لوگ کرتے ہی نہیں, اس کے لیے تو یہ تیار ہوتے ہی نہیں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو یہ کر نہیں رہے ہیں. تو یہ ہے آج کے سبق اور آج کی آیات کا خلاصہ. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو یہ آیات. السلام علیکم. میرا ایک کویشچن ہے. جی وعلیکم. آپ نے ابھی ایک حدیث بتائی تھی کہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا ہوگا. تو یہ مطلب امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹوین کا وہ ہے یا پھر انڈیویجولی بھی یہ اپلائی ہوتی ہے؟ انڈیویجولی بھی ہے. یہ محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں, جس ٹائپ کے لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں, اب چاہے وہ اچھے ہوں یا چاہے برے ہوں, اس میں دونوں لوگ شامل ہیں. مثال کے طور پر اگر ہماری محبتیں, ہماری جو خواہش ہے وہ ان لوگوں کے جیسا بننے کی ہے جو کہ دنیا میں جن کے بڑے نام ہیں, بڑے چرچے ہیں, لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں, جو کہ بے حیا لوگ ہیں, یا سمجھ رہے ہوں گے مطلب کس طرح کے وہ لوگ ہیں. تو اگر ہم ان لوگوں سے محبت ہے, ہمیں ان لوگوں کو طریقہ, ان لوگوں کا لائف اسٹائل دیکھ کے ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے, ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں, ان جیسا ہم پرفارم کر سکیں. تو اگر ان لوگوں سے محبت ہوگی تو ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں کر دیا جائے گا. وہیں دوسری طرف اگر ہمیں کسی ایسے انسان سے محبت ہوگی جو اللہ کے دین کو فالو کرنے والا ہوگا, اللہ کے ساتھ چلنے والا ہوگا, اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے والا ہوگا, تو قیامت میں ہمیں اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا. تو یہ انڈیویجولی ہو یا کلیکٹیولی ہو, دونوں اعتبار سے ہے یہ. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جو آپ سیرت کی کہہ رہے تھے تو یہ بک ملتی ہوگی کوئی ابھی؟ جی بہت ساری بکس ہیں سیرت کی, جس زبان میں بھی آپ چاہیں اس زبان میں سیرت کی بکس موجود ہیں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں. اگر آپ بالکل بھی اگر آپ نے نہیں پڑھی ہو سیرت تو پہلے چھوٹی کتابوں سے شروع کریں. اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اردو میں کئی ساری کتابیں ہیں, جیسے سب رحمت عالم نام کی ایک کتاب ہے, یا اسی طرح اللہ کے رسول کے نام کر کے ایک کتاب ہے چھوٹی سی, اس میں بڑی آسان زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی گئی ہے. تو الگ الگ زبانوں میں آپ کہیں بھی تلاش کریں, کسی بھی بک اسٹور پہ آپ چلے جائیں جو اسلامک بکس بیچتے ہوں, تو وہاں پر آپ کو مل جائے گی سیرت کی کتاب. محمد عربی. ہاں محمد عربی بڑی بہترین کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے. وہ پوری کمپلیٹ ہو گئی ہماری الحمدللہ. اتنی اچھی کتاب ہے وہ, بڑی اچھی زبان ہے. جی عنایت اللہ سبحانی صاحب کی. ٹھیک ہے, تو ہمیں مل جائے گی وہ, جی کہیں بھی مل جائے گی, کسی بھی اسلامک بک اسٹور پہ مل جائے گی. اور اگر کہیں نہ ملے تو آپ آن لائن منگا سکتے ہیں. آن لائن بھی ساری کتابیں سیرت کی موجود ہیں, جو آسان ہو وہ آپ منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج کا کلاس تھا. اب جو ہمارا یہ کلاس ہوگا انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہوگا. رمضان میں اس کلاس کی چھٹی رہے گی. آیت نمبر 71 سے اب ہم پڑھیں گے رمضان کے بعد. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب رمضان میں ہم کیا کریں گے اس کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بار رمضان میں ہم کیا کرنے والے ہیں. تو جیسے کہ پچھلے 2 سال سے آپ لوگوں کو پتا ہے دورہ قرآن ہمارا ہو رہا تھا. قرآن کی صورتوں کی جو ہے نا وہ خلاصہ پیش کیا جاتا تھا, اہم مضامین پہ گفتگو ہوتی تھی, بس اہم ٹاپکس پہ. تو 2 بار یہ ہو چکا ہے. تیسری بار ایسا کرنا تھوڑا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک کچھ نیا ہونا چاہیے, کچھ الگ سا ہونا چاہیے, ہو قرآن کے ہی ذریعے, قرآن کے ہی راستے سے, قرآن کے ہی ذریعے, قرآن کی آیات کے ہی ذریعے, لیکن کچھ ڈفرینٹ ہو, کچھ الگ ہو. پورے قرآن کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے, پورے قرآن کو ہم دہرا نہیں سکتے, اور بہت سی جگہوں پر ایک ایک پارہ ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اس سے اچھا میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا, اور وہی میں نے اس بار جو ہے پروگرام کیا ہے. تو دیکھیے یہ ہمارا رمضان کا جو ہے پوسٹر ہے. تو اس رمضان ہم پڑھنے والے ہیں قرآن کریم کے کریکٹرز کو, قرآن کے کرداروں کو. الگ الگ کریکٹر ہے نا قرآن میں, اچھے برے, بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے, تو ان سارے کریکٹرز کی روشنی میں ہم اپنا کریکٹر بلڈ کریں گے, اپنے کردار کو ہم بنائیں گے, اپنی کردار سازی کریں گے. جیسے مثال کے طور پر قصہ یہاں پر ہمیں نہیں پڑھنا ہے, کرداروں کو پڑھنا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, قصہ ہم سب کو پتا ہے کہ کیسے جو ہے ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا, اور پھر
آگ میں ڈالا گیا تھا اور پھر وہاں سے وہ بچ کر چلے گئے تھے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور یہ سب قصہ ہمیں پتا ہے. لیکن قرآن کی آیات کی روشنی میں ان کا جو کردار بن کے آتا ہے، جو کیریکٹر بن کے آتا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے، کس طرح کے وہ انسان ہے، کس طرح کی وہ شخصیت کے مالک ہے، کس طرح کا ان کا کیریکٹر ہے، کس طرح کی ان کی سوچ ہے. یہ جو پتہ چلتی ہے ہمیں قرآن کی روشنی میں، وہ ان میں سے پوائنٹس نکال کے جو ہے ان پہ فوکس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے بہت سارے کیریکٹرز، جتنے انبیاء ہیں وہ سب کیریکٹرز ہیں قرآن کے. یہ اسی طرح جتنے اچھے لوگوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ کیریکٹرز ہیں. اسی طرح بہت سارے برے لوگوں کا بھی قرآن میں ذکر ہے، برے کیریکٹرز بھی ہمیں دکھائے گئے ہیں. تو ان اچھے اور برے کیریکٹرز کو پڑھ کر، ان کی زندگی سے نکات نکال کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اس رمضان. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. ویسے ہی ہوگا جیسے پچھلے 2 سالوں میں ہوا ہے دوسری تراویح سے. ٹھیک ہے. یعنی پہلا روزہ اور دوسری تراویح جس دن ہوگی اس دن سے یہ سٹارٹ ہوگا. جو لوگ جینٹس ہیں اور رامپور میں رہتے ہیں وہ مسجد میں آ سکتے ہیں، مسجد فضل حق جہاں پر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ دور رہتے ہیں، رامپور کے نہیں ہیں، یا جو لوگ خواتین ہیں جو جن کا مسجد میں انتظام نہیں ہے، تو ان کے لیے یوٹیوب پر آن لائن یہ جو ہے پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا اس بار رمضان کا پروگرام رہے گا. ابھی میں تھوڑی دیر بعد، ابھی یا صبح کو، بلکہ ابھی ہی انشاءاللہ کر دوں گا، آپ لوگوں کو یہ پوسٹر بھی بھیج دوں گا، گروپ کی لنک بھی بھیج دوں گا. آپ لوگ بھی خود اس گروپ میں جوائن ہو جائیے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں زیادہ سے زیادہ جوائن کرنے کی کوشش کریے گا. رمضان کا مہینہ اور رمضان کی راتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی اور قرآن کے ساتھ راتیں گزارنے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کے ساتھ راتیں گزارنے والا بنا ہے. جی آمین ثم آمین. الحمدللہ، بہت اچھا پیٹرن ہے آپ کی بات. آپ نے جو پچھلی بار کیونکہ دورہ قرآن تو ہم لوگ سن بھی رہے ہیں، اسٹارٹ ہو گیا ہے 1-2 جگہ. جی یہ گوگل میٹ پہ نہیں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، خلاصہ ہاں وہ نہیں ہوگا اس بار جو پورے خلاصہ ہوا تھا. یہ کچھ الگ سا ہوگا یہ بھی قرآن سے آئے تھے، اس میں بھی ہوں گی، لیکن اس میں فوکس کسی اور چیز پہ ہوگا. یہ گوگل میٹ میں شروع سے نہیں سنا تھا، اس لیے میرا دل چاہتا دوبارہ. ہاں وہ یوٹیوب پہ موجود ہے پورا، وہاں سے آپ سن سکتی ہیں. میرے اسی چینل پہ جس پہ میرا کلاس چلتا ہے نا، جس کی میں لنک ڈالتا ہوں روزانہ کلاس کی، اسی چینل پہ پلے لسٹ ہے رمضان کی، رمضان 2023. آپ وہاں سے اس کو سن سکتی ہیں. یہ گوگل میٹ پر نہیں ہوگا، یہ نہیں جیسے یوٹیوب ابھی پر آپ نے ہوگا. بولا نا کہ یوٹیوب پہ آئے گا، تو یہ جو ابھی نئی کلاسز شیڈیول اسٹارٹ ہوگا رمضان کا، تو ہاں اس کے لیے آپ کو نیا گروپ جوائن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. میں ابھی گروپ کی لنک آپ کے گروپ میں ڈال دوں گا، اپنے گروپ میں. وہ گروپ آپ کو جوائن کرنا ہوگا، وہاں پر یوٹیوب کی لنک آئے گی. جی ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. مجھے ایک بات بتا دیجیے. جی پوچھیے. ارے وہ بچڑے کا جو آپ قصہ بتاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے وہ. کون سا بچڑے کا؟ ارے یہ سورہ بقرہ میں ہے، منافقین لوگوں نے بچڑے کو وہ کر دیا تھا، معبود بنا لیا تھا نا، جو ابھی قصہ بتایا ہے آپ نے. منافقوں نے نہیں، یہودیوں نے پوجا بنی اسرائیل نے. گائے کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ. بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. سامری نام کا ایک شخص تھا. یہ لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ الگ بنی اسرائیل قوم ہے وہ. جی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم اس کلاس میں ہم انشاءاللہ اب رمضان کے بعد ملاقات کریں گے. باقی رمضان میں الگ ٹائمنگ پہ الگ کلاس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. ٹائمنگس وہی رہیں گے 11 سے 12 انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ اپنے گھر کے مردوں کو بھی. ٹھیک ہے.
سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک